دعا پڑھ لیتے ہیں پہلے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حصن مسلم میں آج ہم نے کھانا کھلانے والے کے لیے مہمان کی دعا پڑھنی ہے، اور اس سے پہلے ہم کھانا کھانے کی، دودھ پینے کی دعائیں وغیرہ پڑھ چکے، تو آج یہ دیکھتے ہیں۔ آپ دل میں چاہے دہرائیں، ساتھ ساتھ یہ ویسے پڑھیں، اللہم بارک لہم فی ما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم۔ اے اللہ، جو تو نے ان کو رزق عطا کر رکھا ہے اس میں برکت عطا فرما، انہیں معاف فرما اور ان پر رحم فرما۔ پھر سے پڑھ لیتے ہیں تاکہ یاد بھی ہو جائے۔ اللہم بارک لہم فی ما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم۔ اللہم بارک لہم فی ما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم۔ اچھا، دنیا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مختلف انسانوں کو مختلف طرح کی صلاحیتیں عطا کی ہوئی ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دنیاوی رزق دیا ہوتا ہے اور ان کا دل بھی اتنا کھلا ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کو کھلا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بعض اوقات ایسے لوگ جب آپ کو کھلا رہے ہوتے ہیں تو چونکہ معاشرے میں اس طرح کا ایک غلط ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے کہ ہم گیو اینڈ ٹیک پہ جا رہے ہوتے ہیں، اور ایون آگے رمضان آ رہا ہے تو آپ دیکھیں کہ ہم اگر کوئی ہمیں افطاری کراتا ہے تو ہم لازم سمجھتے ہیں کہ ہم بھی اس کو افطار کرائیں، اگرچہ کہ ہماری مالی حیثیت ویسی نہ ہو۔ تو بعض اوقات آج کل کسی کا دعوت پر بلا لینا ہم پر بھاری پڑتا ہے کہ اب جانا پڑے گا اور کچھ لے جانا ہوگا، اور وہ مجھے دعوت دے رہی ہیں تو مجھے بھی ان کو کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے، اینڈ سو آن۔ تو یہاں پر بھی اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی اللہ کی دی ہوئی توفیق سے آپ کو کھانا کھلا رہا ہے اور وہ اس میں خیر ہی کی نیت رکھتا ہے تو آپ دل کی خوشی کے ساتھ دعوت کو قبول کریں اور جائیں، کیونکہ دعوت کو قبول کرنا مومن کا مومن پر حق ہے اگر کوئی آپ کو دعوت پر بلائے، الا یہ کہ آپ کو کوئی ضرورت ہے، کوئی شرعی عذر ہے، یا آپ قضا روزہ کی نیت کیے ہوئے ہیں، یا کچھ اور معاملات ایسے ہو سکتے ہیں۔ جیسے اب یہ ہے کہ آپ یہ نہ سوچیں کہ ضروری ہر طرح کی دعوت کو قبول کرنا ہے، اس میں بھی آگے بہت سارے مسائل اور چیزیں ہیں کہ جس میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جیسے کچھ ایسی دعوتیں ہوتی ہیں جو آپ کے ٹائم سے میچ نہیں کرتی، کچھ ایسی دعوتیں ہیں جہاں پر غیر شرعی افعال ہو رہے ہوتے ہیں، اور اسی طرح رمضان المبارک میں کچھ ایسی دعوتیں ہوتی ہیں کہ جن میں آپ کو پتہ ہے کہ میرے اس سے رمضان کے معاملات ڈیلے ہو جائیں گے، یعنی اگر میں کسی کے گھر افطار کروں گی تو پھر میری تراویح کا ٹائم ڈسٹرب ہو جائے گا، اور خاص طور پر اگر آپ نے کسی مردوں کے ساتھ جا کر اگر آپ نے مسجد جانا ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ظاہر ہے آپ کو مردوں کی وجہ سے ان ٹائم ہی نکلنا ہے۔ تو یہ ساری وہ باتیں ہیں جو ذہن میں رکھ کر ہم کسی دعوت سے اچھے طریقے سے ایکسکیوز کر سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ اس طرح کے خیالات ذہن میں آنا کہ اب یہ مجھے کھلا رہا ہے اور بھاری پڑ رہا ہو آپ پر یہ سب کچھ، تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے لیے کتنی آسانی فرمائی ہے کہ مہمان کے لیے دعا کر دیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ دعا اتنا بڑا درجہ رکھتی ہے کہ یا اللہ جو رزق تو نے ان کو عطا کر رکھا ہے، اس میں ہمارے لیے کتنی پوشیدہ حکمت ہے کہ وہ جو ہمیں کھلا رہے ہیں یہ اللہ ہی کے دیے ہوئے رزق سے کھلا رہے ہیں اور اللہ ہی کی دی ہوئی توفیق سے کھلا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں جو بھی رزق اتارا گیا ہے نا کسی بھی بندے کے نام کا، وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ بعض اوقات ہم خود اس کو پکا کے کھاتے ہیں، بعض اوقات وہ کسی کے گھر سے آ جاتا ہے، لیکن وہ ہوتا آپ کا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سے پھر ان کے لیے دعا کر دینی چاہیے کہ اللہ تو ان کو جو رزق نے دیا ہے ان کو، اس میں ان کو برکت دے دے، ٹھیک ہے، اور انہیں معاف کر دے۔ مغفرت سے بڑھ کر اور کیا چاہیے، اور جب مغفرت آ جائے گی تو پھر اللہ کی رحمت بھی آئے گی اور ان پر رحم فرما دے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ کیونکہ ہمارے ہاں اس طرح کے خیالات کی وجہ سے تکلفات بھی آگے بہت بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ پھر آگے پڑھتے ہیں، جو کچھ کھلائے پلائے یا پلانے کا ارادہ کرے اس کے لیے دعا۔ اب یہ بھی وہی بات ہے کہ کوئی اگر کھلا رہا ہے پلا رہا ہے تو اس کے لیے کیا دعا کریں، اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی۔ اے اللہ، جس نے مجھے کھلایا تو اسے کھلا اور اس کو پلا جس نے مجھے پلایا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر یہ نہیں ہے کہ باقاعدہ آپ کسی کے گھر دعوت پر گئے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ
کسی کھانے کی میز پر بیٹھے ہیں اور بعض اوقات کچھ کھانے یا پانی کی چیزیں آپ سے دور ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کسی دوسرے کو کہہ دیتے ہیں، تو اگر وہ بغیر انائے ہوئے پلاتا ہے تو اس کو بھی ثواب ملتا ہے، حالانکہ وہ پانی کچن سے لا کر اس نے نہیں رکھا ہوتا۔ اسی طرح اگر وہ آپ کو کوئی چیز بڑھا دیتا ہے، پیش کرتا ہے، تو اس کو بھی ثواب ملتا ہے۔ اور ایسے شخص کے لیے آپ کیا کریں، کیونکہ دین ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے کہ اگر کوئی تمہیں خیر دے تو اس کو خیر دو واپس، ٹھیک ہے، تو اب آپ اس کے لیے فوراً دعا کر سکتے ہیں، اور دعا سے بڑھ کر تو کوئی خیر نہیں ہے نا جو آپ اس کے لیے کریں۔ تو اللہ تعالیٰ جس نے مجھے کھلایا تو اسے کھلا، اور اس کو پلا جس نے مجھے پلایا۔ پھر ہے جب کسی کے گھر میں روزہ افطار کرے تو ان کے لیے دعا، روزہ افطار کرنے کے والوں کے لیے بھی الگ سے دعا ہے، سبحان اللہ، کیونکہ یہ بہت بڑی نیکی ہے کہ کوئی آپ کا روزہ افطار کرائے۔ افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ، تمہارے ہاں روزہ دار افطاری کرتے رہیں، یعنی تم یہ اجر و ثواب سمیٹتے رہو، اور تمہارا کھانا نیک لوگ کھائیں۔ ویسے تو کسی بھی ذوی روح کو کھلانا باعث ثواب ہے، لیکن اگر نیک ارواح کھائیں گی، نیک لوگ کھائیں گے، تو ظاہر ہے وہ روزہ دار بھی ہیں، تو کسی کو روزہ کھلوانے کا اجر اتنا ہی ہے جو روزے دار کا ہے، تو اس کے لیے بہت زیادہ اجر و ثواب کی دعا ہے۔ وصلت علیکم الملائکہ، اور تمہارے لیے فرشتے دعائیں کرتے رہیں، سبحان اللہ۔ اور آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ جب آپ کسی کو دعا دیتے ہیں نا، تو آپ کے لیے وہی دعاؤں پہ فرشتے آمین کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو دعا دیکھ لیتے ہیں۔ افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ، اور آگے جیسے رمضان آ ہی رہا ہے تو یہ دعا یاد کر لیں یا لکھ کے کہیں لگا دیں، کیونکہ وہی ابھی جو میں نے بات کی کہ جب کوئی آپ کو کھلاتا ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کو خیر دیں۔ اور اسی طرح بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ گھر میں ہی اگر آپ جوائنٹ میں رہ رہے ہیں یا ساس بہو آپس میں ایک دوسرے کے لیے کچھ کر رہی ہیں، تو اس وقت بھی آپ ایسی دعائیں دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ، روزہ دار کی دعا جب کھانا حاضر ہو اور وہ روزہ نہ کھولے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب تم میں سے کسی کو کھانے کی دعوت دی جائے تو اسے چاہیے کہ وہ قبول کرے، اگر وہ روزہ دار ہو تو دعا کرے، اور اگر وہ روزے سے نہ ہو تو کھا لے، ٹھیک ہے، یعنی اس کو دعا دے دے، اور اگر تو روزہ ہے تو اگر روزہ سے نہ ہو تو کھا لے۔ روزے دار کو اگر کوئی گالی دے تو وہ کیا کہے، انی صائمن کہ بے شک میں روزے دار ہوں، یقیناً میں روزے دار ہوں۔ پھر اس کے بعد ہے پہلا پھل دیکھنے کی دعا، یہ بھی خاص طور پر ہمیں سکھائی گئی، اور یہ خاص طور پر یہ ہے کہ جب شروع میں اس طرح پھل آتے ہیں نا، تو خیر یہاں پہ تو آپ کو ہر وقت ہر پھل اویلیبل ہوتا ہے، لیکن بیک ہوم میں اس طرح سے بہت بچپن کا شاید آپ کو زمانہ یاد ہو کہ آم کا انتظار کرتے تھے، تو پھر پیرنٹس ہمیں بتاتے تھے کہ آم ابھی پکے نہیں ہیں، جب پکیں گے، جب سیزن آئے گا تب۔ اور آپ کو پتہ نا کہ پھر بہت زیادہ جب گرمی ہوتی تھی تب وہ آموں میں رس آتا تھا، یا اسی طرح چاند کے اتار چڑھاؤ سے بھی اس کا تعلق ہوتا ہے۔ تو پہلا پھل جو تھا وہ ایک الگ طرح کی خوشی لے کر آتا تھا، تو اور اس میں یہ ہے کہ بچوں کو دینا خاص طور پر، کیونکہ بچے بڑے اشتیاق رکھتے ہیں۔ اللہم بارک لنا فی ثمرنا وبارک لنا فی مدینتنا وبارک لنا فی سعینا وبارک لنا فی مدنا، اے اللہ ہمارے لیے ہمارے پھل میں برکت عطا فرما، اور ہمارے لیے ہمارے شہر میں برکت عطا فرما، اور ہمارے لیے ہمارے سا یعنی ناپ تول کے پیمانے میں برکت عطا فرما، اور ہمارے لیے ہمارے مد یعنی ناپ تول کے پیمانے میں برکت عطا فرما۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں مسنون دعائیں بھی سکھائی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اس میں بھی دیکھیں کہ ان غذاؤں کی دعائیں سکھائی گئی ہیں جو انسانی زندگی کے لیے فائدہ مند ہے۔ جیسے پیچھے ہم نے دودھ پینے کی دعا سیکھی، کوئی پیپسی کولا کی دعا نہیں ہمیں سکھائی جا رہی ہے نا۔ تو اسی طرح لیکن حیرت ہوتی ہے کہ انسان یہ سب کچھ جانتے بوجھتے بھی خود کو کن معاملات میں ڈالے ہوئے ہے، اور اسی پہ ہی ہم لوگوں نے بھی اپنی ڈگر بدل لی، یعنی ہماری دعوتوں میں دودھ تو کہیں کہیں شاذ و نادر ہی دیکھنے میں آتا ہے، حالانکہ ایک زمانہ تھا کہ کسی کے گھر جاتے تھے تو کوئی دودھ ہی سرو کرتا تھا، یا دودھ سے بنی ہوئی چیزیں، ٹھیک ہے، دہی یا لسی وغیرہ اس طرح کی چیزیں سرو کی جاتی تھیں۔ لیکن اب بالکل ہی پیمانے ہی بدل گئے ہیں مہمانوں کو سرو کرنے کے بھی۔ اور اسی طرح اگر کبھی میٹھے کو دل کرے تو بچے زیادہ تر جنک کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، بیکڈ آئٹمس کی طرف، حالانکہ اب تو ریسرچز آپ کو کھول کھول کے بتا رہی ہیں
کہ یہ آئٹمس کتنے زیادہ نقصان دہ ہیں. اور جیسے اب ہماری عمریں ہو گئی ہیں تو اس عمر میں تو خود ہی اندازہ ہونا شروع ہو جاتا ہے جب جسم میں مختلف طرح کے اتار چڑھاؤ ہو رہے ہوتے ہیں. تو پھلوں کے اتنے زیادہ فوائد ہیں. اور اسی طرح جب جنت کی نعمتوں کا ذکر آتا ہے تو تب بھی پھلوں کا ذکر آتا ہے. ٹھیک ہے، تو پھل کھائیں، ضرور ان کو اپنی زندگی میں شامل رکھیں. آج ہی وہ مجھے کسی نے ویڈیو شیئر کی ہوئی تھی کہ پھل آپ کے جسم میں جا کر کیا کرتے ہیں اور باقی جنک فوڈ کیا کرتا ہے. تو پھل جو تھے وہ سارے معدے کی اور ساری چیزوں کی صفائی وغیرہ کر رہے تھے، پھل سبزی دونوں ہی. ٹھیک ہے، اور دیکھیں آپ کا پیٹ صاف ہے نا تو آپ بیماریوں سے محفوظ ہیں. لیکن دوسری طرف جب ہم یہ جنک اور ایسی چیزیں پیٹ میں ڈال رہے ہیں تو وہ بجائے یہ کہ آپ کے معدے کو ایکٹیو کرنے کے اور آپ کی باڈی کو تندرست کرنے کے، وہ بیچ میں کچھ نہ کچھ جراثیم چھوڑ رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری زندگیوں کو دوبارہ سے سنت کی طرف کر دیں اور ہم فطرت سے زیادہ قریب ہو جائیں. آمین. اس کے بعد چھینک کی دعائیں پڑھ لیتے ہیں. آپ میں سے بہت سو کو پہلے سے ہی آتی ہوں گی تو دعائیں کافی ساری دیکھ لیتے ہیں. جو آپ کو نہیں آتی وہ انشاءاللہ کوشش کیجیے گا کہ پورے ہفتے میں یاد کر لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو وہ کہے الحمدللہ، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے. اور یہ کلمات سننے والا اس کا بھائی یا دوست کہے یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم کرے. جب اس کا بھائی اسے یہ کہے تو وہ کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تمہیں ہدایت عطا فرمائے اور تمہاری حالت درست فرمائے. تو اگر یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہم سے کیا مطلوب ہے کہ ہمارا تعلق اللہ سے ہر وقت ایک بنا رہے. اور اسی لیے ہمیں دعائیں بھی سکھائی گئیں مختلف اوقات پر، مختلف مواقع پر. اور اسی طرح اگر کوئی چھینک مارنے والا الحمدللہ کہتا ہے تو پھر اس کو آپ جواب دیں گے. لیکن بعض اوقات گھر میں ہوتا ہے کہ بچے چھینکتے ہیں تو پھر انہیں کہنا پڑتا ہے کہ اب آپ کچھ کہو تاکہ ہم آپ کو جواب دیں. ٹھیک ہے، تو جو بھی سنتیں یا یہ دعائیں وغیرہ ہم سیکھ رہے ہیں، اصل چیز یہ ہے کہ ان کو ہم اپنے عمل میں شامل کریں. ادروائز تو علم اور انفارمیشن بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر یہ ہے کہ کافر اگر چھینک آنے پر الحمدللہ کہے تو اس کو کہا جائے گا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، یعنی اللہ تمہیں ہدایت عطا فرمائے اور تمہاری حالت درست فرما دے. یعنی اس کو یرحمک اللہ نہیں کہنا، کیونکہ وہ جب تک ہدایت کی طرف نہیں آئے گا اس کے لیے پھر رحمت بھی نہیں ہے نا. تو اس کے لیے پھر پہلے دعا کیا ہے کہ اللہ تمہیں ہدایت فرمائے اور تمہاری حالت درست فرمائے. شادی کرنے والے کے لیے دعا، یہ میں نے سوچا تھا کہ آج یہ بھی پڑھ دوں کیونکہ جو رمضان سے پہلے کافی نکاح وغیرہ ہو رہے ہیں. بارک اللہ لکا و بارک علیکا و جمع بینکما فی خیرن، اللہ تجھے برکت عطا فرمائے اور تجھ پر برکت کا نزول فرمائے اور تم دونوں کو بھلائی پر جمع کرے. ٹھیک ہے، اور یوزلی کیا ہوتا ہے کہ نکاح وغیرہ کے موقع پر ہم بھول ہی جاتے ہیں دعائیں دینا نا. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ اگر آپ میں سے کوئی اچھی ڈرائنگ جانتا ہو تو کارڈز بنا کے رکھ لیے جائیں، یا مارکیٹ میں بھی اب تو کارڈز اویلیبل ہیں یا آن لائن اویلیبل ہیں، ان کی چھوٹا سا پرنٹ نکال لیں. دیکھیں آپ کی اتنی چھوٹی سی ایفرٹ نا، بجائے یہ کہ آپ ہزاروں ڈالرز کے گفٹ ان کو دیں، یہ بہترین دعا ہے جو ان کے لیے زندگی اور آخرت میں کام آنے والی ہے. جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل اول تو رشتے ڈھونڈنا مشکل ہے اور اس کے بعد اگر نکاح ہو جاتے ہیں تو سپریشن کے معاملات بڑے سامنے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو برکت کی دعا دیں نئے جوڑے کو، اور بارکہ علیکا تجھ پر برکت کا نزول فرمائے اور تم دونوں کو بھلائی پر جمع کرے. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب جو بھی کنوارے مرد عورتیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اچھے زوج عطا فرما دیں، اور جو ازواج رکھتے ہیں ان کے درمیان اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کو برکتیں عطا فرما دیں. پھر ہے شادی کرنے والے اور سواری خریدنے والے کی دعا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شادی کرے یا خادمہ لونڈی خریدے تو اسے چاہیے کہ وہ کہے اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما جبلتہا علیہ و اعوذ بک من شرہا و شر ما جبلتہا علیہ. اے اللہ میں تجھ سے اس کی بھلائی کا اور اس چیز کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں جس پر تو نے اسے پیدا فرمایا ہے، اور میں اس کے شر سے اور اس چیز کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں جس پر تو نے پیدا کیا ہے. اور جب کوئی اونٹ خریدے تو اسے چاہیے کہ وہ اس کی چوٹی کو ہاتھ پکڑ کر یہی دعا کرے. تو ہم جو موعظتین پڑھتے ہیں نا اس میں بھی ہم جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بھی کچھ پیدا کیا ہے اس کے ساتھ اس کا شر بھی ہے. ہم میں خیر و شر کو رکھا گیا ہے، چاہے وہ بیوی ہے، چاہے وہ لونڈی ہے، یا جیسے یہاں پر اونٹ خریدنے کی بات ہو رہی ہے تو اپنے بیٹوں کو ضرور سکھانا چاہیے کہ جب ان کا نکاح ہو
تو وہ اپنے یہی جو سنت ہے اس کو پورا کریں کہ یا اللہ میں تجھ سے اس کی بھلائی کا اور اس چیز کا بھلائی کا سوال کرتی ہوں جس پر تو نے اسے پیدا فرمایا ہے۔ اس کے بعد ہے بیوی سے ہم بستری سے قبل کی دعا، اور یہ بھی بہت ہی اہم ہے کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ شیطان ہر وقت ہمارے پیچھے ہمارا دشمن ہے۔ بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا، اللہ کے نام کے ساتھ اے اللہ ہمیں شیطان سے محفوظ فرما، اور جو تو نے ہمیں عطا کرے یعنی اولاد اسے بھی شیطان سے محفوظ فرما۔ اور مریم علیہ السلام کی والدہ نے اپنی نسلوں کی کوئی شیطان سے حفاظت کی دعا کی تھی نا، تو آپ یہ دیکھیں کہ ان کی نسلوں میں کتنی خیر ہے کہ پہلے مریم علیہ السلام پیدا ہوئی، پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ تو ہمیں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ دعا سکھائی ہے، لیکن بات وہی ہے کہ ہم جو تقویٰ ہے نا وہ ہمیں یاد کرا دیتا ہے کہ اس موقع کی دعا بھی ہے تو ہم نے یہ پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد ہے غصہ کے وقت کی دعا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آتی ہوں۔ اب اس میں بھی ابھی جیسے شیطان ہی کے بارے میں بات ہو رہی تھی، تو آپ یہ دیکھیں کہ دنیاوی جو دشمن ہے نا وہ ہمیں نظر آتے ہیں تو ہم ان سے بچاؤ کی ترکیب کر لیتے ہیں کوئی نہ کوئی۔ مثلا ایسے ہی ہے نا کہ جیسے آپ گھر میں ہیں اور آپ کو پتہ چل جائے کہ باہر کوئی چور کھڑا ہے اور وہ دروازہ بجا رہا ہے، تو آپ اب اس سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے، ٹھیک ہے، چاہے زور سے جیسے بھی آپ سے ممکن ہو سکے گا۔ لیکن شیطان کا معاملہ کیا ہے کہ کتنی دفعہ یہ ہم پر غلبہ پا جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم اس کو دشمن سمجھتے نہیں ہیں، یا ہم اس کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہیں، یا جاننے کی کوشش نہیں کرتے کہ اس کے کیا حربے ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو پیچھے سے دعائیں سکھائی جا رہی ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں نا کہ شیطان کا سب سے بڑا حربہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بہت خوش ہوتا ہے اس وقت جب وہ میاں بیوی میں پھوٹ ڈلواتا ہے، تو اس کے لیے یہ والی دعا سکھائے گی کہ اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما جبلتہا علی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم بستری کریں بیوی سے تو اس سے بھی ظاہر ہے مومن کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے، وہ صرف یعنی کہ شہوت کی تکمیل کے لیے شادی نہیں کرتا، بلکہ نسلوں کو حاصل کرنے کے لیے، نسلوں کی تربیت کے لیے کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر دعا کیا ہے کہ جو نسل ہمیں حاصل ہو اس میں شیطان کا کچھ بھی حصہ نہ ہو، شیطان سے وہ محفوظ ہو، کیونکہ شیطان ہر نئے پیدا ہونے والے بچے کو ٹھوکا دے کر اپنا احساس کراتا ہے، اس کو کچوکا لگاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ ہے، یعنی اپنا احساس کرا دیتا ہے۔ اور اسی طرح عام زندگی میں کیا ہوتا ہے کہ غصہ آتا ہے، اور غصہ بھی کیا ہے کہ باہمی تعلقات کی خرابی کا سبب بنتا ہے۔ یہ جو ہے بعض اوقات ازواج کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، بعض اوقات ورک پلیس پر یا کہیں بھی گھر میں اگر آپ زیادہ لوگ رہ رہے ہیں تو تب بھی ہے، تو اس وقت بھی کیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان سے بچنے کی اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں۔ پیچھے ہم ایک وہ دعا بھی سیکھ آئے ہیں جو مسجد میں داخل ہوتے وقت پڑھتے ہیں ہم، تاکہ شیطان سے محفوظ رہیں۔ تو لیکن اصل میں کام کیا ہے کرنے کا کہ ہمیں عمل کے وقت یہ باتیں یاد آ جائیں، ہمیں اپنے دشمن کی پہچان ہو جائے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ آگے آگے جیسے رمضان آ رہا ہے نا، تو ہم بہت ساری کمٹمنٹس باندھ رہے ہیں، تو رمضان میں تو انشاءاللہ سر کے شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ اس رمضان کی طرف بڑھ رہے ہیں، آپ کی پلاننگ کیا ہے، آپ کی کمٹمنٹس کیا ہیں، اس میں بھی آپ یہ دیکھیں بہت سارے وسوسے اور یعنی کہ پتہ چل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مومن پہچان جاتا ہے کہ یہ کدھر سے کچوکے آ رہے ہیں اور میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو اس وقت کیا ضرورت ہوتی ہے کہ اللہ کو تھام لے انسان، اللہ کی طرف رجوع کرے، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے، اور کوئی بھی دعا یاد نہ آئے تو اعوذ باللہ، بار بار اعوذ باللہ پڑھیں۔ وسوسہ آیا ہے تو تب بھی یہی صورتحال ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری مدد فرما دیں، ہم پر رحم فرمائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔